ڈاکٹر صاحبہ، یہ ٹرائنگولر ریلیشنز جو ایمرج ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان اس ریجن میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ چائنا بنگلہ دیش پاکستان ریلیشنز، چائنا افغانستان پاکستان ریلیشنز، یو ایس چائنا پاکستان ریلیشنز. دیکھیں، ظاہر ہے تبدیلیاں آتی ہیں ریجنل انوائرمنٹ میں، انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں. لینڈسکیپ تبدیل ہوتا ہے جب مختلف ممالک کی جو ترجیحات ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے ہر ملک کی پھر یہ کوشش ہوتی ہے، اور پاکستان کی بھی ہے، کہ وہ ان چینجز کو ایڈجسٹ کرے. جہاں لیوریج بنتی ہے اس لیوریج کو استعمال کریں، جہاں چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجز کا سامنا کریں. لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمارے خطے میں، پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بالکل روبسٹ ہیں، اسٹرانگ ہیں. اور اب آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف ایس سی او سمٹ کے لیے بھی چائنا کی تیاری کر رہے ہیں، وہ جانے والے ہیں وہاں ان کو موقع ملے گا چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اور باقی بھی جو ممالک کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی. اور پھر یہ بھی کہ اس وقت ظاہر ہے بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے. امریکہ انڈیا ریلیشن شپ جو ہے دیٹ از ان ڈیپ ٹربل. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک یہ تناؤ رہتا ہے، کس حد تک وہ ریزالو ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا اثر تو پڑتا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. تو ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہوا ہے انڈیا کا، یہ آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک ہی رہے گا یا مودی کی گورنمنٹ تک ہی رہے گا، یا اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے امریکہ کے اور انڈیا کے حالات، یا یہ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ دن بدن یہ ڈیٹیریٹ کریں گے ریلیشن بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ؟ جی دیکھیں، اس کا مین وجہ تو ہے صدر ٹرمپ کی جو ترجیحات ہیں. خاص طور پہ انہوں نے ٹریڈ کو پرائیورٹی دی ہے آن جیو پالیٹکس. پہلے تو ظاہر ہے یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو ایک کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا. سو ظاہر ہے اس سے یہ آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ جیو پالیٹکس واز آل امپورٹنٹ. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ٹیرفس کو اور ٹریڈ کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ٹیرفس لگائے ہیں بھارت پہ، among the highest in the world in fact، اب تو 50% کر دیے ہیں بھارت کے ایکسپورٹس پہ. تو اس سے تو بہت ہی بڑا دھچکا ملا ہے تعلقات کا بٹوین انڈیا اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. پھر امریکہ کا یہ کہنا کہ جو سیکنڈری سینکشنز یا ایڈیشنل سینکشنز لگائے ہیں انہوں نے کل ہی، بلکہ وہ اس لیے لگائے ہیں کہ بھارت تیل ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ لیتا ہے روس سے. تو ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے پھر یہ بھی ایک نشانہ بن رہا ہے کہ جو بھارت کے تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ ان کو کمزور کیا جائے، اور کسی طرح سے رشیا کو اس حوالے سے تو آئسولیٹ کیا جائے، حالانکہ ان کی اپنی ڈائیلاگ تو کنٹینیو کر رہی ہے رشیا کے ساتھ یوکرین کے ایشو پہ. تو اب یہ سوال کہ یہ کیا ٹیمپری بلپ ہے جو ٹینشنز ہیں بٹوین دی یو ایس اینڈ انڈیا، یا یہ کوئی اسٹرکچرل چینج لے کے آئے گا اس ریلیشن شپ میں. میرا خیال ہے اس وقت قبل از وقت ہے کہنا کہ کیا ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ پہلے تھی ان دونوں ممالک کے درمیان، ویری وارم ریلیشن شپ، ویری کلوز، ویری اسٹریٹجک، وہ شاید اس طرح سے نہ رہے ماضی میں، مستقبل میں. میرا مطلب جو ماضی میں تھا وہ مستقبل میں شاید وہ ریلیشن شپ اس کو ایکو نہیں کرے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹریڈ فرنٹ پہ کس حد تک اور کب یہ جو ایشوز ہیں، ڈسپیوٹ جو ہے ان دونوں ملک کے درمیان، وہ کس حد تک ریزالو ہو سکتی ہے اور ہوگی. اب تک تو انڈیا کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی تاثر دیا ہے کہ وہ روس سے تیل لینا بند نہیں کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نیگوسیشنز اور ڈائیلاگ کنٹینیو کرے آبویسلی امریکہ کے ساتھ. امریکہ ان کا بہت ہی بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور امریکہ کی مارکیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، انڈیا کی لیے وہ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے. تو ظاہر ہے مودی حکومت تو یہ نہیں چاہے گی کہ تعلقات اور بگڑ جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اپنے ڈومیسٹک پبلک کا بھی خیال رکھنا ہے، اپوزیشن کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ تاثر نہیں دینا کہ وہ کسی طرح سے
کمزور ہو گئے ہیں اور انہوں نے کنسیڈ کر دیا ہے ٹو امریکن ڈکٹیٹس. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ آئی تھنک فار دا مودی گورنمنٹ. لیٹس سی ہاؤ دے ڈو ان دا فیوچر. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اپنے آپ کو انڈیا مارکیٹ کرتا رہا ویسٹ میں پچھلے کئی سالوں سے کہ وہ اس ریجن میں اسرٹ کر سکتا ہے اور چائنا کی ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہے, دیٹ رول از اوور فار انڈیا جی. دیکھیں یہ مشکل ہے اس وقت ہے نا, مگر یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے ایک اپرچونٹی بھی ملی ہے کہ بھارت اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہوں. بلکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق پریزیڈنٹ شی, چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے شاید کوئی خط لکھا تھا کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے پرائم منسٹر مودی کو یا انڈین حکومت کے کسی شاید انڈین پریزیڈنٹ کو, بلکہ سجیسٹنگ کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ان تعلقات کو بڑھایا جائے, ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. سو چائنا آلسو سیز این اپرچونٹی کہ وہ دے کین وین انڈیا اوے فرام پلئنگ اینی کائنڈ آف اے رول وچ از اینٹی چائنا. اور انڈیا ظاہر ہے اپنی چین جو ان کی انیشیٹو ہے ود چائنیز گورنمنٹ, they are going to they're trying to use that as leverage with the United States and indicating کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کے پاس بھی آپشنس ہیں. تو میرا خیال ہے it's a complicated game, it's a complicated chess game I would say, جس کے آؤٹ کم میرا خیال ہے بہت مشکل ہے اس وقت. اس حوالے سے پیش گوئی کرنا میرا خیال ہے بہت ہی it will be risky. تو اچھا ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. لیکن ابھی جو ریلیشنز ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ وہ رولر کوسٹر کی طرح ہمیشہ رہے ہیں, بٹ ایز آف ناؤ بہت اچھے تعلقات ہیں. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. سو واٹ آر دا ایکسپیکٹیشن ایٹ دا ہل جی فرام اس؟ یہ تو اب صرف انتظامیہ ہی جانتی ہے امریکہ کی اور ہماری گورنمنٹ, اس لیے کہ کچھ اس طرح کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں کہ امریکہ کی طرف سے کیا آسکس ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیر از بین اے سرٹن وارمتھ ان دا ریلیشن شپ, اور اس کی بنیادی وجہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ سی ٹی پہ, کاؤنٹر ٹیررزم پہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعاون ہے وہ امریکہ کی نظر میں اہمیت رکھتے ہیں. صدر ٹرمپ ان کو اہمیت دیتا ہے, اور پھر یہ بھی کہ پاکستان نے بار بار صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا فار دا رول دیٹ ہی پلیڈ ان ڈیفیوزنگ دا کرائسس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس سے کہ ایک نئی وارمتھ آئی ہے ریلیشن شپ میں, جو کہ کولڈ اسٹوریج میں تھی پچھلے 4-5 سالوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دیرپا ہے یا یہ ایک ٹیمپری ٹیکٹیکل پروسیس ہے, اس لیے کہ صدر ٹرمپ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ تو بہت ہی ایک انپریڈکٹیبل لیڈر ہیں اور بہت ہی مرکیوریل ہیں. تو وہ منڈے کو کچھ کہتے ہیں, وینسڈے کو کچھ کہتے ہیں اور تھرسڈے کو کچھ کرتے ہیں.